بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سورہ بلد جو کہ ترتیب کے اعتبار سے 90 سورہ ہے، ابتدائی 3 آیات میں قسم کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ یہ 3 قسموں کے بعد پھر مقسوم علیہ جو ہے وہ آگے آئے گا چوتھی آیت میں، اور اس چوتھی آیت میں جو آئے گا اسی پر پھر تمام گفتگو جو ہے تقریباً سورت کے آخر تک رہتی ہے۔ تو 3 آیات جو ابتدائی ہیں اس میں فرمایا کہ ہمیں اس شہر کی قسم، یا مجھے اس شہر کی قسم۔ کس شہر کی قسم؟ ظاہر ہے یہ اس سے مراد مکہ ہے، اور مکے کی قسم۔ اب مکے کی عظمت اور اس کو رفعت جو عطا ہوئی وہ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو ہے وہ مکے میں ہے۔ اور مزید یہ کہ مکے کی عظمت یقیناً اس کو عروج حاصل ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ان کے تشریف آوری کے بعد، لیکن مکہ کا شہر اور خانہ کعبہ شروع دور سے ہی اس شہر کی عظمت اور بزرگی کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً انبیاء کرام نے دعوت کا آغاز اور دعوت کا مرکز اسی شہر کو قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جب ان کے ساتھ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ تو اس لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی تاریخی شہر ہے، اور اسلام کی دعوت اور انبیاء کرام کی دعوت کا مرکز رہا ہے۔ تو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن مکہ وہیں اپنی جگہ موجود رہا، خانہ کعبہ وہیں موجود رہا، اور دعوتوں میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، اور بہت ہی کثرت کے ساتھ لوگوں نے انبیاء کرام پر ایمان لا کر مضبوطی کا اظہار کیا، اور بے شمار لوگوں نے انکار کیا۔ تو یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ یہ شہر نیا نہیں ہے، اور اس میں جو دعوت دی جا رہی ہے اب، تو یہ دعوت بھی کوئی نئی نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ شہر موجود ہے اسی طرح یہ دعوت بھی موجود ہے، چاہے انبیاء کرام تبدیل ہوتے چلے جائیں۔ تو آج بھی یہ شہر اسی طرح موجود ہے، اور آج بھی یہاں سے دعوت اسی انداز میں ہوتی چلی جائے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ فرمایا دوسری آیت میں کہ اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، یا یہ کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اور ایک اور بات کہ اس میں جو حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حِلٌّ کا جو لفظ ہے یہ حلال کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بھی کہا، ایک تو یہ کہ یہاں پر چونکہ آپ رہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری وجہ یہ کہ اس شہر میں جو حرم کا شہر ہے جہاں پر ظلم و زیادتی جو ہے وہ منع فرمائی گئی، اس کی ایک حرمت ہے، اس شہر میں اور مکہ اور خانہ کعبہ کے قریب رہنے کے باوجود بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں نے اس حرمت کو پامال کیا، اور آپ پہ ظلم و ستم کو جاری رکھا، حلال کیا آپ کے اوپر ظلم و ستم کو۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا اور مظالم کیے گئے، اس شہر کی قسم۔ تیسری قسم ہے ووالد وما ولد، اور باپ کی اور اس کی اولاد کی قسم۔ اب اس سے مراد بعض نے لکھا ہے کہ باپ سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور باقی اولاد تمام انسان ہیں، یا باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی نام اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن نہیں کیا، صرف کہا کہ ووالد وما ولد، باپ کی اور بیٹے کی قسم۔ اب اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایک پرانی زندگی سے نئی زندگی وجود میں آتی ہے، یعنی کہ باپ کی زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ گھوم کر سائیکل وہیں پر آتا ہے، اور پھر ایک چھوٹا بچہ دنیا میں ہوتا ہے، پھر وہ اولاد بڑی ہوتی ہے، پھر تو یہ ایک جو سائیکل ہے یہ بھی ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ تو جس طرح یہ حقیقت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اسی طرح دعوت بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اب جو بات آگے کہی جا رہی ہے تو یہ 3 باتیں، 3 جو قسمیں ہیں جو اٹل ہیں، محکم ہیں، بالکل یہی اس کی آگے والی بات ہوگی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ اس صورت کا حاصل جو موضوع اس کا ہے، فرمایا کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا۔
3 قسمیں اٹھا کے کہا کہ انسان جو ہے وہ تکلیف میں رہتا ہے، یا انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے ہم نے۔ بے شک ہم نے انسان کو، آدمی کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے 3 قسموں کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ انسان، قیامت تک آنے والا انسان، ہم سمیت تمام انسان مشقت میں رہتے ہیں، مشقت میں پیدا کیے گئے۔ اب مشقت میں پیدا کیے گئے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ بنیادی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت متوازن پیدا کیا، احسن التقویم، اور اس میں فجور اور تقوی کی صلاحیت کو رکھا، تو اسے متوازن ہونا چاہیے تھا، بیلنسڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ انسان متوازن نہیں ہوا بلکہ توازن اس نے خراب کر دیا اپنا، اور یہ دنیا کی طرف جھکتا چلا گیا۔ یا اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے اور یہ پوری کائنات اس کی نشوونما کے لیے سرگرم عمل ہو جاتی ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، پانی، بادل، زمین اپنے خزانے نکالتی ہے اس انسان کی نشوونما کے لیے، اس انسان کے لیے، اور یہ انسان اس دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور وہ کہیں اپنے والدین کی محبت میں جو ہے وہ جڑ کے اپنی آدھی زندگی ان کے لیے لگاتا ہے، اور پھر وہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنی پوری زندگی کو صرف کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ خواہشات پوری کرنے میں دن رات ایک کرتا ہے، لگا رہتا ہے، اور جب وہ مڑ کے دیکھتا ہے 30 سال بعد، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، تو اس کے پاس کمائی ہوتی کیا ہے؟ اس کے پاس اس تمام زندگی میں، اتنے سالوں میں جو اس نے جمع کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے کہ اتنی مدت میں میں نے ایک گھر بنایا، اتنی مدت میں میں نے 2 گاڑیاں لیں، اتنی مدت میں اپنے بچوں کو میں نے ماسٹر کروا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، بس یہی سب چند چیزیں۔ اور پھر اتنی مشقت کے بعد جس بیٹے کو انجینئر بنایا تھا وہ جو ہے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے جب ماں باپ کو اس کی ضرورت ہوتی۔ اور آپ ڈیفنس کلفٹن میں جائیے تو بڑے بڑے بنگلے جو ہے وہ، جن کی دیوار ایک کونے سے چلیں آپ پیدل تو دوسرے کونے تک جاتے جاتے جو ہے وہ 7-8 منٹ پیدل میں آپ کو گزر جائیں، اتنی بڑی بڑی 4 دیواریاں ان کی، ایسی شان و شوکت ہے۔ اور جب اندر کے حالات معلوم کریں تو اندر 2 آدمی رہتے ہوں گے، جس میں 10 ملازم ہوں گے، اور ایک بوڑھا شخص اور ایک بوڑھی خاتون وہاں رہتی ہے، اور ان سے پوچھو کہ آپ کی اولاد کہاں ہے، تو ایک بیٹا آسٹریلیا میں ہے، ایک بیٹی کینیڈا میں ہے، اور ایک اور بیٹا جو ہے وہ جرمن میں ہے۔ تو وہ یہاں پر سب کچھ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا، لیکن آج وہ مشقت میں ہیں اور اپنے ہاتھوں کو ملتے ہیں، مسلتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہائے ہم نے یہ کیا کیا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ بچا۔ اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ملازم جو ہے ان کی تدفین کرتے ہیں اور قبرستان تک لے جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل حقیقی جو یہ آیت بیان ہی پوری اترتی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ آخر میں انسان جب ذرا سوچنے کے قابل ہوتا ہے، اس تیزی سے جب نکلتا ہے تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ ساری زندگی کیا کیا ہم نے، کہاں پہ گزار دی۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو، آدمی کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب آپ اپنے ارد گرد اپنے سے شروع کر کے اور آپ ایلیٹ کلاس تک چلے جائیں تو اس درجے تک کے تمام لوگ جو ہے وہ اسی الجھن میں رہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا لیکن ہمیں ریٹرن میں دیکھو کیا ملا۔ پھر بھی کمی کا احساس ان کے اندر آخر تک رہتا ہے، مزید کی خواہش ان کے اندر آخر تک رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اطمینان حاصل نہ کر سکے، ان کا دل اور ذہن مطمئن نہ ہو سکا، کوئی نہ کوئی کمی ان کے اندر رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگ جب 40-50 گزار لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی جانب زیادہ مائل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں تعداد جو ہے وہ ضعیف لوگوں کی زیادہ نظر آتی ہے، جو کہ قیام، رکوع اور سجود بھی اپنے جو ہے وہ پاؤں پہ زور دے کے نہیں کر سکتے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے سجدے اور رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کہاں تھے جب ان کے پاؤں مضبوط تھے؟ اس وقت یہ مصروف تھے اپنی اولاد کی محبت میں، اپنے گھر والوں کی خواہشات پوری کرنے میں، وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور آخر میں پھر وہ اس جانب پہنچ جاتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ یہ اس کا موضوع تھا، یہ والی آیت نمبر 4 کا، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا، یا وہ اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت حاصل نہیں، کوئی کنٹرول کسی کا نہیں ہے،
وہ جیسے چاہے زندگی گزارے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا رہا، اور اس لیے اس نے اتنے اپنی زندگی کے 25 سال 30 سال گزار دیے، وہ یہ سمجھتا رہا کہ بس مجھے تو کوئی کسی نے نہیں پوچھنا کہ 25 سال کیسے گزار کے آئے تو ہم نے 25 سال تمہیں پالا، تمہیں جوان کیا، مضبوط کیا، ہمارے سورج کا کردار رہا، ہمارے پانی کا کردار تمہارے اندر رہا، ہماری ہواؤں فضاؤں کا کردار تمہارے اندر رہا، فطرت کی خوبصورتیاں جو ہے ہم نے تمہیں مہیا کی تاکہ تم ذہنی آسودگی حاصل کر سکو۔ تو جو ہم نے اتنی ساری چیزیں تم پر انویسٹ کیں، تو تم نے اس عرصے میں کیا کیا؟ تم کیا سمجھتے تھے ہم تم سے پوچھیں گے نہیں؟ کیا باس پرس نہیں ہوگی؟ اور تم کیا یہ جواب دو گے کہ میں مصروف رہا ساری زندگی؟ تمہیں تو ہم نے اپنے کام کے لیے بھیجا تھا، اور تم دنیا کی محبت میں انوالو ہو گئے، چاہے وہ اولاد کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، خاندان کیوں نہ ہو۔ ان محبتوں سے اللہ نے منع نہیں کیا، میں واضح کر دوں، ان محبتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع ہرگز نہیں کیا، لیکن ان محبتوں میں گم ہو جانا اور اسی کے لیے اپنی زندگی بسر کرنا، انہی کی وجہ سے زندگی کے اصل مقصد کو بھلا دینا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آج تک ہم نے اس کو پوچھا کچھ نہیں، تو کیا پوچھیں گے نہیں اس سے؟ ہم یہ سمجھیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا، میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ یہ میری اسی گفتگو میں کچھ حصہ آپ دوبارہ جو ہے وہ ریوائز کر لیں کہ جو میں نے مثال دی ڈیفینس میں اور ادھر ادھر رہنے والوں کی، کہ جو اپنا سارا مال اپنی اولاد پہ اور خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں کہ سب برباد کیا میں نے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ صورت، یا پھر وہ اسلام سے دور ہوتے ہوئے، مال اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے، فیسلٹیز حاصل کرتے ہوئے، یا جو ضروریات پوری کرتے ہوئے وہ اس میں الجھتا چلا گیا، تو ڈھیروں مال تو خرچ کر دیا اس نے۔ اتنی زندگی میں اس نے لاکھوں روپے یا کروڑوں کے قریب اس نے اپنے جو ہے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنی ضروریات پر، خواہشات پر اس نے پورے کر دیے۔ لیکن یہاں اس سے مراد یہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ گویا چونکہ یہ سارا سب کچھ جو کر رہا ہے وہ اسلام کے اپوزٹ ہو رہا ہے نا، مطلب اسلام کو اس سے کوئی فائدہ بظاہر نہیں ہو رہا، تو گویا اسلام کی مخالفت پر اس نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا، اتنی ساری صلاحیتیں، اتنا مال اس نے فنا کر دیا اس بات پر، اور پھر بھی اس کے پاس کچھ بچا نہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ جس طرح پیچھے تھا کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کسی کو قدرت حاصل نہیں، میں نے اسی میں یہ آیت بھی بیان کر دی تھی۔ تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں، اس پہ نگاہ کسی کی نہیں ہے؟ کیا اس کی زندگی اور اس کے ایک ایک لمحے کو کوئی جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر رہا؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے؟ تو کہا کہ ایسا ہرگز نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اپنے احسانوں کا ذکر فرمایا یا اظہار کیا، جو نعمتیں اس کو دیں، فرمایا الم نجعل لہ عینین، علم حاصل کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ یہ مشاہدہ اور دیکھنے کا تو ہے، اور انہی آنکھوں سے پوری کائنات اور پوری دنیا انسان دیکھتا ہے، تو اسے وہ کیا دیکھتا ہے؟ کیا اسے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار نہیں ہوتا؟ کیا وہ انہی آنکھوں کی وجہ سے اپنا علم حاصل نہیں کرتا، اپنے علم کی بلندی کو نہیں پہنچتا؟ تو یہاں پر ان آنکھوں کا ذکر کیا۔ یا وہ اپنی زندگی میں جو بھی خواہشات کرتا ہے، جو چیزیں حاصل کرتا ہے، کیا اس میں ان آنکھوں کا عمل دخل وہ استعمال نہیں کر رہا؟ تو یہ آنکھیں تو ہم نے اسے دی تھی، جن کے باعث وہ رنگینیوں کو دیکھ کر انہی کے اندر کھو گیا اور دنیا کا بندہ بن گیا۔ دوسری بات بتائی وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور دو ہونٹ دیے ہم نے اسے۔ یہاں پر زبان اور دو ہونٹ کا ذکر ایک ساتھ کیا، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کوئی بات کرتا ہے تو یا اس کو دیکھ لیا جائے، ریسرچ کر لی جائے کہ جن کے ہونٹ اس انداز میں موو نہ کرتے ہوں، زبان ہو، تو بھی شاید وہ اپنی بات صحیح طور پہ کنوے نہ کر سکتے ہوں، یا زبان کام نہ کرتی ہو تو وہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ انسان اپنی بات آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کیا، آنکھوں کا اور زبان اور دو ہونٹ کا، یعنی کہ دیکھنے کا اور بولنے کا، ان دو صلاحیتوں کا ذکر کیا، اور ان دو صلاحیتوں کو استعمال کر کے انسان علم کی معراج حاصل کرتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کوئی چیز اور سوال کرتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو دیکھیے نا، وہاں سے سیکھنے کو زیادہ ملتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو وہ چیز دیکھنے کے فوراً بعد اگلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے غور کیا کہ دیکھنا اور دیکھنے کے فوراً بعد
زبان اور ہونٹ کا استعمال کر کے وہ اپنے علم کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں تو ہم نے تمہیں دیں اور ان دو چیزوں کی بدولت ہی تم نے دنیا حاصل کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اس کے سامنے دو چیزیں ہم نے کھول کر رکھ دی، یعنی کہ خیر بھی اور شر بھی دونوں راستے اس کے سامنے نمایاں کر کے رکھ دی۔ یہ دو راستے ہیں، دونوں اس کے سامنے واضح ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ان باتوں کو جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن ہم جو ہے جاننا نہیں چاہتے اور ہم لوگوں سے فتویٰ لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے معاملے کو یا ہم جو چاہتے ہیں اس خواہش کے مطابق وہ بات سامنے آ جائے کہ ہاں یہ چیز جائز ہے، اور ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے دل سے نہیں پوچھتے۔ یعنی کہ جب ہمارے سامنے کھانا پیش کیا جائے اور دو پلیٹوں میں کھانا موجود ہو، ایک پلیٹ میں جو ہے وہ بڑی مہک اٹھ رہی ہو کھانے کی اور ایک میں بدبو ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم کسی مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ کون سی پلیٹ میں سے کھانا کھانا چاہیے مجھے؟ نہیں، ہمیں خود معلوم ہے کہ کون سا کھانا بہتر ہے، کون سا خراب ہے، کون سا صحت کے لیے اچھا ہے اور کون سا مضر صحت ہے۔ تو اسی طرح انسان صحیح اور غلط کو جانتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو جانتا ہے کہ کون سا عمل ٹھیک ہے کون سا غلط، لیکن ہم اپنے دل سے پوچھتے نہیں، ہم چوری کرتے ہیں اس مقام پہ۔ تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کے سامنے یہ دو راستے ہم نے کھول کے رکھے ہیں اور وہ جانتا ہے اس چیز کو۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اور پھر وہ بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا، مگر وہ اس گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا، یا اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ یہ گھاٹی کیا ہے؟ عقبہ۔ عقبہ کہتے ہیں کہ ایسا پہاڑ جو تقریباً دیوار کی مانند ہو، ڈھلان کم ہو، نیچے سے بلندی کی طرف، تو یہ دو پہاڑوں کے درمیانی جو گہری جگہ ہے یہ گھاٹی ہے۔ تو اس گھاٹی میں سے نہ گزرا سے مراد یہ کہ گھاٹی کے اندر موجود ہے اور وہ بلندی کی طرف اگر جانا چاہتا ہے تو کیا خیال ہے؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ انتہائی مشکل ترین کام، تو یہ اسے عقبہ کہتے ہیں۔ اور یہ عقبہ دراصل دین ہے، دین اسلام عقبہ ہے، ایسی گھاٹی ہے۔ فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ عقبہ کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے عقبہ کیا ہے۔ میں نے تو کہہ دی کہ دین اسلام۔ اب دین اسلام کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دین اسلام کو ہم سمجھتے ہیں دین اسلام یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نماز پڑھ لیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ توفیق دے تو ہم اسے اسلام کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے ہمیں واضح کر کے دیکھیں بتا دیا، اور آج اس بات کو اپنی ذہنوں میں راسخ کر لیں کہ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم اور تمہیں کون بتائے گا اللہ کے سوا کہ عقبہ کیا ہے؟ فرمایا فک رقبہ، کسی بندے کی گردن کو چھڑانا، مطلب غلامی سے آزادی دلوانا، یہ ہے عقبہ۔ اب دیکھیں نا، نماز پڑھنا بہت آسان کام ہے، حالانکہ وہ آسان کام بھی نہیں ہوتا ہم سے مکمل۔ روزہ رکھنا آسان کام ہے، وہ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کے تقاضے پورے کر پاتے۔ عقبہ اصل میں دین تو یہ ہے کہ انسانوں کو، انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا۔ آج پوری دنیا غلامی میں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا ملک اپنے فیصلے کیا خود کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اور کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ غلام ہے۔ اور کیوں غلام ہے؟ کیونکہ ہم معاشی طور پہ مستحکم نہیں، اور جب معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہے تو جو ممالک ہماری مدد کے نام پر ہمیں پیسہ دیتے ہیں یا قرض کے نام پہ دیتے ہیں تو وہ اپنا غلام ہمیں بناتے ہیں، اپنے احکامات جو ہے وہ ہم سے پورے کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہم دیں گے اور نظام بھی ہمارا ہی ہونا ہوگا تمہارے ہاں، پیسہ بھی ہم تمہیں دیں گے، تمہارا ملک ہم چلائیں گے اور ہماری ہی مرضی چلنی چاہیے، ہماری مرضی کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے۔ اور یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا غلامی سے نکل نہیں سکی اصل میں۔ پہلے تو غلامی اس طرح ہوتی تھی کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ کسی انسان کا غلام ہے، اس کے گھر پہ رہتا ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں یا زنجیر ڈلی ہوئی ہے، وہ ان کے کام کرتا ہے، وہ اس کو بازار میں گھسیٹ کے لے جاتا ہے رسیاں باندھ کے گلے میں اور اس کو بیچ کے آتا ہے، یا دوسرا انسان خرید کے لاتا ہے۔ اس قسم کی تھی نا۔ لیکن آج کی غلامی تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج تو پوری 22 کروڑ عوام، 23 کروڑ عوام پوری غلام ہوئی، پوری دنیا غلام۔ کوئی مال کی غلامی خود سے، اچھا غلامی کے اندر غلامیاں موجود ہیں،
ایک دو بین الاقوامی سطح پہ ہم غلامی کے اندر موجود ہیں، پھر قومی سطح پہ غلامی کے اندر موجود ہیں، پھر اس کے بعد اور نیچے آئیے تو پھر اپنی ہوس اور اپنے نفس کے غلام ہم بن چکے ہوتے ہیں۔ تو کئی غلامی کے تو کئی بیڑیاں ہمارے جو ہے وہ پاؤں کے اندر موجود ہیں۔ تو اسلام قرآن نے کہا کہ دین پہ چلنا، عقبہ پہ چلنا کیسے ہے کہ سب سے پہلے غلامی سے نجات حاصل کرنا، غلامی سے آزادی۔ وہ کیسے ہوگی حاصل؟ وہ ایسے ہوگی کہ جب اللہ کا دین نافذ ہوگا، اللہ کا نظام نافذ ہوگا، تو اس نظام میں انسانوں کی غلامی ختم ہو جائے گی اور تمام انسان یا تمام مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی محکومیت اور غلامی میں آ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ دیکھیں، ایسی جرت اور آزادی جب ایک مومن اللہ اکبر کہتا ہے نا نماز میں، یا ویسے بھی اللہ اکبر کہتا ہے، تو وہ اصل میں یہ اعلان بغاوت کر رہا ہوتا ہے دنیا سے۔ اللہ اکبر کہہ کے یہ نعرہ حریت جب وہ لگاتا ہے، آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، اصل میں اللہ اکبر کہہ کے وہ آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، دنیا کی غلامی سے آزاد ہونے کا نعرہ ہوتا ہے، دنیا کی غلامی سے بیزاری کا نعرہ ہوتا ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ مطلب کیا؟ سب سے بڑا اللہ ہے۔ جب سب سے بڑا اللہ ہے تو اگر میں کسی سے خوف رکھوں گا اپنے دل میں، تو میرے دل میں خوف کس کا ہوگا؟ جو سب سے بڑا ہے اس کا ہوگا۔ میرے دل میں عزت کس کی سب سے زیادہ ہوگی؟ جو سب سے بڑا ہے اس کی عزت ہوگی۔ میرے دل میں محبت کس کے لیے سب سے زیادہ ہوگی؟ جو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اس کی محبت سب سے زیادہ ہوگی۔ میرے دل میں ناراضگی کا خوف سب سے زیادہ کس کا ہوگا کہ وہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ جو سب سے بڑا ہوگا اس کی ناراضگی کا خوف ہوگا۔ میرے دل میں امریکہ کی ناراضگی کا اور امریکہ کا خوف نہیں ہو سکتا ہوگا پھر۔ میرے دل میں انسانوں کا خوف موجود نہیں ہوگا۔ ہم تو اس قدر غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس قدر کہ اگر ہم نے مردوں نے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا بنوا لیا، سلوا لیا، تو انہیں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بتاؤ شلوار اتنی اونچی پہنی۔ یعنی کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ نے سنا؟ یعنی کہ لوگ خدا ہیں، کہ لوگوں کو برا لگ جائے گا، وہ کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے شادی میں یہ تقریب نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے تو لوگوں کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ہم معاشرے سے ڈرتے ہیں، ہم خدا سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ معنی اللہ اکبر کے ہیں۔ کتنی آزادی دی ہے اسلام نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان کا مقام، بلندی، عظمت، معراج، سب ان پر تمام۔ لیکن منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا ان کو، کہ جنہوں نے تقریب ساری عمر حضور کے گھر میں گزاری ہو بیٹے کی طرح، اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے سے جنہوں نے انکار کر دیا ہو، یہ ساری تفصیلات جانتے ہیں۔ ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ایک بڑے خاندان کی خاتون سے، ایک غلام کا۔ تو مکے میں تو یہ کوہرام مچ گیا کہ غلام کی شادی اتنے بڑے خاندان کی خاتون سے۔ لیکن اللہ کے رسول ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتے تھے، ایک انقلاب دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں اسلام میں غلامی کا تصور نہیں ہے، سب آزاد و برابر۔ ہو گیا نکاح۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ نکاح کامیاب نہ ہوا، اور حضرت زید ایک مرتبہ آتے ہیں حضور کے پاس، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جو ہے وہ اس نکاح سے مطمئن نہیں ہوں، میری زندگی اچھی نہیں ہے، میں جو ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں، مطلب کسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے، معاشرے میں ایک ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے، کیا عجیب و غریب معاملہ ہو جائے گا۔ تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر حضور سمجھاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر تیسری بار آتے ہیں، پھر یہی بات کہتے ہیں۔ تو حضور پھر سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آزادی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور آج کا مسلمان اگر یہ بات عمومی طور پہ سنتا ہے تو وہ تو یہ کہے گا شاید کہ یہ تو گستاخ ہو گئے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو حضور نے کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس مشورے کو تسلیم نہیں کرتا، اگر حکم ہے پھر تو میں چپ ہو جاؤں۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، میرا مشورہ ہے۔ تو وہ طلاق دے دیتے ہیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرماتے ہیں۔ تو آپ کو میں یہ سبق دینا چاہ رہا ہوں کہ اتنی آزادی کیا کسی اور دین میں، کسی اور نظام میں موجود ہو سکتی ہے؟ آج تو ہمیں سوال کرنے کی ضرورت اور اجازت ہی نہیں ہے، نہ علماء سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں۔ تو یہ آزادی صرف اسلام دیتا ہے، اور یہ آزادی حاصل ہوتی ہے۔ تو غلامی سے آزادی یہ ہے
عقابہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔